السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نتوضأ ونذهب إلى المسجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر اصلاح کے مواقع بار بار نصیب فرما رہا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں، اپنے جینے کا ڈھنگ، اپنے گفتار کا ڈھنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو بات ہم سب کی زندگی کے اندر اصلاح کی کرنی چاہیے اور اصلاح والی بات ہونی چاہیے، وہ بات ہم اپنی مسجدوں کے ذریعے سے عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ مسجدیں امن کا گہوارہ ہے، ان مسجدوں کے اندر سے حفاظ علماء پیدا ہوئے ہیں، انہی مساجد کے ذریعے سے مکاتب اور مدارس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، انہی مساجد کے اندر انسان اپنے روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، انہی مساجد کے ذریعے سے اپنے زندگی کے اندر خوشیوں کے لمحات پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مساجد کو جو مقام و مرتبہ دنیاوی زندگی کے اندر عطا فرمایا ہے، یہ مقام و مرتبہ کسی اور جگہ کو نہیں عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب سیدنا اسرافیل علی نبینا علیہ السلام سور پھونکیں گے تو آسمان پورا پھٹ جائے گا، زمین اپنے اندر کی تمام چیزوں کو نکال کر باہر کر دے گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی مساجد کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیں گے۔ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کو بھی قرآن کریم کے اندر سے اٹھا لیں گے، خالی ورق باقی رہے گا۔
تو مساجد کا بڑا مقام ہے. مساجد کے اندر انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے لیے تعلیم اور تعلم یہاں سے سیکھ سکتا ہے، یہاں سے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. یہاں سے نماز کے مسائل حل ہوتے ہیں، یہاں سے روزوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، یہاں سے زکوٰۃ کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، یہاں سے طلاق اور نکاح کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم نے اس بہترین مقام کو چھوڑ کر وکلا کے آفسوں کے چکر لگانے، پولیس اسٹیشن کے چکر لگانے، کورٹ اور کچہری کے چکر لگانے کے اندر ہم اتنا مصروف ہو گئے، اور یقین ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے جس وکیل کو منتخب کیا ہے وہ وکیل ہمیں کامیابی دلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر سب سے بہترین مسائل کے حل کرنے کی جگہ اللہ کا گھر ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کیا کرو. یہاں سے انسان کو پیغام ملتا ہے کہ اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے سامنے جھکانا چاہیے، عاجزی پیدا کرنا چاہیے، انکساری پیدا کرنا چاہیے، غرور اور تکبر والی تمام چیزوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے. ہم نے مساجد کو ایک کام کے لیے باقی رکھا ہے. ایک جب اذان ہوتی ہے تو ہم نماز کے لیے آتے ہیں، اور جب ہمارے گھر اور خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جنازہ لے کر مسجد میں آتے ہیں. یہ دو ہی کام کے لیے ہم نے مسجد کو باقی رکھا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مساجد کے اندر حفاظ کو آپ نے پیدا کیا، مساجد کے اندر سے بڑے فقیر نکلے، مساجد ہی کے اندر سے مفسرین پیدا ہوئے، مساجد ہی کے اندر سے پورے مسائل حل کیے جا سکتے تھے. لیکن اس دور کے اندر ہم نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا اپنی زندگی کے اندر سے، اور ہم پھر یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی ایک ایسی جگہ قائم کی جائے جس کے اندر ہم اپنی ذاتی مسائل کا حل کیا جا سکے، اپنے خاندانی جھگڑے کا مسائل حل کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ یہ ہے، یہاں سے ہم اپنے مسائل کو حل کیا کر سکتے ہیں. قرآن میں وَمَنْ قَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. ایک جگہ یہ فرمایا وَمَنْ قَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یعنی دنیاوی زندگی کے اندر انسان رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، نیکی کا ہو کہ برائی کا ہو، اچھائی کا ہو کہ برائی کا ہو، کہ کسی بھی طریقے سے وہ عمل انسان کرتا ہے، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے دنیا کے اندر اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، میں نے دنیاوی زندگی کے اندر اپنے طرف سے کسی کی مدد نہیں کی. آدمی یہاں کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، لیکن وہاں اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعضاء اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اس کے زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مولا میں اتنے اچھے کام کیا دنیا کے اندر، یہ نیکی کا کام میں نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں میرے بندے تو نے یہ نیکی کا کام کیا ہے. اے اللہ بارش کے دنوں میں مسجد کو گیا تھا، مجھے تو یاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو انسان ہے، تیرا کام بھولنا ہے. قرآن میں فرمایا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، فرمایا کہ انسان پانی کا بلبلا ہے، انسان کام کرتا اور بھول جاتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ میں نے مسجد کے اندر بارش کے موسم میں مسجد کو گیا، سردی کے موسم میں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں میرے بندے، تو سردی میں بھی میرے گھر کی طرف گیا، بارش میں بھی تو میرے گھر کے اندر آیا اور آ کر میری عبادت کرتا رہا، اور تیرا یہ آنا اور تیرا یہ اپنے گھر سے نکلنا یہ اتنا مبارک ہے اور اتنا قابل قبول ہے کہ اگر ایسے عمل تو زندگی کے اندر اور زیادہ کر لیتا تو یقیناً تجھے جنت میں منتقل کر دیتا، جنت میں تجھے داخل کر دیتا. لوگ پوچھتے ہیں کہ مسجد کے اندر کیا ملتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ مسجد کے اندر کیا ملتا ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مسجد کے اندر اللہ کا کلام ملتا ہے، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ملتا ہے، مسجد کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے،
مسجد کے اندر امیر اور غریب سب ملتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ مسجد کے اندر آدمی کو سکون ملتا ہے۔ حضرت علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر کوئی آدمی مجھے بتا دے کہ جو سکون مسجد کے اندر ملتا ہے وہ دنیا کے کسی اور جگہ میں ملتا ہے تو مجھے بتا دے۔ حضرت نے کہا ہے کہ چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو سکون اللہ کے گھر کے اندر ملتا ہے، چاہے وہ 10 منٹ کے لیے ہو، چاہے 15 منٹ کے لیے ہو، چاہے 5 منٹ کے لیے ہو، فرمایا گیا کہ جو سکون آدمی یہاں آ کر حاصل کر سکتا ہے یہ سکون کسی اور جگہ پر جا کر آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو مساجد کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں، مساجد کے اندر اخوت ملتا ہے، مساجد کے اندر بھائی چارگی کا درس ملتا ہے، مساجد کے اندر ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنے کا درس ملتا ہے، مساجد کے اندر بڑوں کا ادب و احترام سکھایا جاتا ہے، مساجد کے اندر چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے کا درس مسجد کے اندر ملتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ مسجد اللہ کا وہ مقام ہے، وہ گھر ہے جو دنیا کے اندر اس سے بہترین مقام کسی اور جگہ کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان مسجدوں کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جن کو کامیابی کی حرص لگی رہتی ہے، جو کامیاب بننا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ وہ اندھیری رات کے اندر بھی مسجد میں آتے ہیں، اجالے رات کے اندر بھی مسجد میں آتے ہیں، دن کے اندر بھی مسجد میں آتے ہیں، اور یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ میرا مسجد کو جانے میں ایک ایک قدم جب اٹھے گا تو ایک ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک ایک گناہ میرا معاف کیا جائے گا۔ یہ سمجھ کر آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے، اور ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ یہاں کیا ملتا ہے؟ یہ سب چیزیں ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی چیزیں ہیں، یہ وراثت میں ملنے والی چیزیں ہیں۔ دولت اگر ملتی تو ہم بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملتی۔ اگر کہا جائے کہ مسجد کے اندر جمعہ کے دن دولت بڑھنے والی ہے تو جو ہمیشہ آنے والا ہے اس کو جگہ نہیں ملے گی، وہ باہر دیکھے گا کہ پوری مسجد کچا کچ بھری ہوئی ہے، وہ نکل کر کسی دوسری مسجد میں چلے جائے گا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کیا ملتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں قرآن ملتا ہے، یہاں حدیث ملتی ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ملتی ہے، اور آپ کے اخلاق کریمہ یہاں پر ملتے ہیں، اور آپ کی زندگی گزارنے کے طور و طریقے یہاں سے ملتے ہیں۔ اور کیا چاہیے آدمی کو؟ یہاں درندگی نہیں ملتی ہے، یہاں حیوانیت نہیں ملتی ہے، یہاں انسان کو انسان بنا کر بنایا جاتا ہے، اور یہاں انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنے کا جذبہ سکھایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ وَمَنْ قَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَنْ قَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ فرمایا گیا کہ دنیا کا ایک عمل چھوٹا ہو کہ بڑا ہو وہ انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، وہ انسان اس کا انکار نہیں کر سکے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ انسان کی ایک مثال اللہ نے دی اور کہا کہ ایک انسان نے کھڑے ہو کر ایک وعدہ کر لیا کہ میں آپ کا فلاں کام کروں گا۔ وقت گزرنے کے بعد اس انسان نے اپنے ذہن کے اندر سے نکل گئی، بھول گیا۔ جب سامنے والے نے کہا کہ بھئی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے کبھی تم سے وعدہ نہیں کیا، میں نے تم سے کبھی وعدہ نہیں کیا اس وجہ سے کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو انسان زندگی کے اندر وعدہ کر کر وعدہ بھول جاتا ہے، اور وہ انسان صاف طور پہ انکار کر کر کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انسان کا ایک عمل رات کی تاریکی کا ہو یا دن کے اجالے کا ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، میں اس کو یاد دلا دیتا ہوں اس وقت جب وہ میرے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اس وقت یاد دلا دیتا ہوں جب انسان سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، جب لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ کیا حال ہوگا ہمارا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حشر کریں گے، انسان اس فکر کے اندر ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا کر کہیں گے کہ یہاں آؤ، تم نے یہ کام کیا ہے نیک کا، تم نے یہ نیکی کی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو بارش کے اندر تم اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آئے، فرمایا گیا کہ خالی وقت میں ایک گناہ تمہارا معاف ہوتا تھا اور ایک درجہ تمہارا بلند کیا جاتا تھا، لیکن بارش کے اندر ہم نے 10 درجے تمہارے بلند کیے اور 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال کے اندر اضافہ کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے اضافہ کیا کہ راستے کے اندر پانی تھا اور کیچڑ وغیرہ تھا اور گندگی تھی، تم نے اپنے پیروں کو صحیح طور پر دبا کر اور اتنی سچائی کے ساتھ اور اتنا ایمانداری کے ساتھ تم نے اپنے ایک ایک قدم کو اٹھا کر رکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بارش کے خطرے اور بارش کے چھینٹے وہ میرے کپڑوں کے اوپر نہ اچھل جائے جس کی وجہ سے میری نماز خراب نہ ہو۔ جب انسان اس نماز کی اتنی فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اس عمل کی وجہ سے 10 گناہ کو معاف کر دیتا ہوں اور 10 درجات کو بلند کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ نیکیوں کا ایک دربار اور ایک انبار لگا دیتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر کام کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں،
لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، کسی انسان کو بھولتا نہیں ہے اور کسی انسان کے عمل کو بھولتا نہیں ہے۔ ہر انسان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے پیش کر دیتے ہیں، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے یہ بندوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کس وجہ سے کیے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جنت کی طلب کے اندر اور جہنم سے بچنے کی فکر کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا ان بندوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، دیکھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے ہیں جنت کی طلب دنیا کے اندر زیادہ ہو گئی اور جہنم سے بچنے کی فکر ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی، اس کی وجہ سے نیکیاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھ کر کہتے ہیں کہ تم سب گواہ رہو، میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت کر دی۔ تو میرے بھائی، یہ درس مسجد سے ملتا ہے، یہ سبق مسجد کے اندر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم بازار میں کھڑے ہو کر یہ تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، بازار میں کھڑے ہو کر اس کا درس نہیں دے سکتے ہیں، اس کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے مسجدوں کو بہترین جگہ قرار دی اور بہترین جگہ اس کو قرار دیا، اور پھر فرمایا پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ میری نظر میں اللہ کا گھر ہے، یعنی اللہ کا مکان ہے، یعنی مسجد ہے، اللہ نے خود فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بدترین جگہ میری نظر میں یعنی بازار ہے، جہاں انسان اپنے نیکیوں کو چھوڑ کر، اپنے تقوی اور طہارت کو چھوڑ کر گناہ کے دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر جو درس ہم کو ملتا ہے وہ درس کی جگہ مسجد ہے۔ تو ان مسجدوں کے اندر ہم سب کو اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں بیٹھ کر کچھ اپنی اصلاح کی چیزیں دنیا کے اندر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عمریں بڑھ رہی ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہم نے کچھ نہیں سیکھا، نہ ہم کو طہارت کا طریقہ آ گیا، نہ ہم کو نماز کا طریقہ آ گیا، ہمارا رکوع کتنا بہترین ہے، ہمارا سجدہ کتنا اچھا ہے، ہم نماز کے اندر کتنی دیر سکون سے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم نماز کے اندر کتنے اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم آج تک نہیں سیکھے، جبکہ ہماری عمر 70 سال کے قریب ہو گئی، 50 سال کے قریب ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد شادی شدہ ہو گئے، بچے والے بن گئے، لیکن ہم کو آج تک نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ یہ سمجھے کہ نماز فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پڑھو، بس جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ اس کو سیکھو، سیکھو زندگی کے اندر۔ جب نماز کا صحیح لطف حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز کے طور و طریقے کو سیکھ لیا کرو، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کو سیکھ لیا کرو۔ وضو کا درس کہاں ملتا ہے؟ مسجد کے اندر ملتا ہے۔ نماز کا درس کہاں ملتا ہے؟ مسجد کے اندر ملتا ہے۔ اگر ان مسجدوں کے اندر ہم اپنی زندگی کو نہیں لگائیں گے، ان مسجدوں کے اندر اپنی جمع پونجی کو نہیں لگائیں گے، اپنی کمائی کو اس مسجدوں کے اندر نہیں لگائیں گے، تو ہم کیا سیکھیں گے اس دنیا کے اندر؟ جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر جب تک ہے ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے اندر بنا لیتے ہیں۔ کسی نے کاروبار جما لیا، کسی نے اپنا مکان تعمیر کر لیا، کسی نے اپنی زندگی کے اندر کچھ جائیدادیں بنا لی، لیکن فرمایا گیا کہ اپنی دینداری کے لیے کیا سیکھ لیا انسان؟ اپنی دنیا بنا تو دیا، لیکن اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر لی؟ کچھ بھی تیاری نہیں تھی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جب طوفانی ہوائیں چلتی تھی اور طوفانی آندھیاں آتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کننا نتوضؤ، ہم وضو کرتے تھے، کننا نتوضؤ، ہم سب مل کر وضو کرتے تھے، ونذهب الى المسجد، ہم سب مساجد کی طرف چلے جاتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کمروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف چلے جاتے تھے، اور پھر وہاں جانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ اذا نظرت الى اللہ، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، معیہ قلبی، دل کے ساتھ، معیہ جسدی، جسم کے ساتھ، معیہ ذہنی، سکون کے ساتھ، ہم سب یہ کہتے تھے کہ مولا یہ طوفانی ہوائیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، یہ طوفانی بارش جو آ رہی ہے ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے طوفانی بارشیں ہو رہی ہے، مولا ہم سب مسجدوں کی طرف آ گئے ہیں، ہمارے اوپر نظر فرمائیے، ہم جسم کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے، دل کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، تو آپ ہم پر رحم کریے اور کرم فرمائیے اور یہ طوفانی ہواؤں کو تھما دیجئے اور طوفانی بارش کو آپ تھما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاتھ اٹھے اور ہم اپنی زبانوں سے کہنے لگے اللہ نے طوفانی ہواؤں کو روک دیا، طوفانی بارش کو روک دیا، تو کیا یہ امت یہ عمل نہیں کر سکتی ہے؟ یہ حدیث کی کتاب کے اندر جو حدیث لکھی ہوئی ہے کیا یہ حدیث اسی طریقے سے باقی رہے گی اور کیا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم کننا نتوضؤ، 5 وقت کی نماز کے لیے ہم سے وضو نہیں ہو سکتا ہے،
ہم 5 وقت کی نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتے ہیں. فجر میں کہتے ہیں کہ نہیں میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے میں نہیں اٹھوں گا. ظہر کے لیے کہتے ہیں کہ ابھی تو بازار میں اور راستے میں جا رہا ہوں دکان کی طرف, ظہر ہماری ایسے چلے گئی. عصر کے اندر تو ہم جب بیٹھے ہیں ابھی کاروبار ہوا ہے تو ابھی کیسے میں نماز کے لیے جاؤں گا. مغرب کے وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین اور جنات انسانوں کی شکل میں دکانوں کی طرف رجوع ہو کر جاتے ہیں. جب گھٹا جمع ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ گراہک آنے والا ہے, انتظار میں بیٹھتے ہیں, اور مغرب ایسے چلی جاتی ہے. اور عشاء کا حال ایسا ہوتا ہے دن تمام دکان میں بیٹھ کر سست ہو جاتا ہے آدمی. وہ یہ کہتا ہے کہ جلدی سے شٹر ڈال دو اور اپنے گھر کی طرف جاؤ اور آرام سے کھا کر آرام کر دو. یہ ہمارا حال ہے. تو کننا نتوضأ الی المسجد, ہم کب جائیں گے وضو کر مسجد کی طرف؟ ہم کب جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام منبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے گا, جب امام منبر سے اتر کر مصلی پر کھڑے ہوگا, جب امام کی 1-2 رکعت مکمل ہو جائے گی, قاعدے میں بیٹھے گا, تو کننا نتوضأ, اس وقت ہم وضو کریں گے. کننا نتوضأ, اس وقت ہم غسل کے لیے حمام میں داخل ہوں گے, یا اس وقت ہم اپنے لباس کو استری کی دکان سے لے کر آئیں گے, یا اس وقت ہم اپنے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جائیں گے جب تک کہ امام نماز پڑھ کر لوگ اپنے اپنے مسجدوں سے نکل کر گھروں کی طرف جائیں گے. یہ حال ہمارا ہے. اور پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی مسجدوں میں جگہ تنگ ہو رہی ہے, مصلیوں کی سہولت کے خاطر لوگوں نے جو ہے ہر چیز لگا دی. من اسرج سراجا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ایک سورج یعنی ایک بلب لگایا, ایک ٹیوب لائٹ لگائی یا کوئی اور لائٹ لگا دی, فرمایا گیا کہ وہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا. وہ روشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نور قبرہ الی القیامۃ, جس نے روشنی کی دنیا کے اندر اللہ کے گھر کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کے اندر قیامت تک کے لیے روشنی کر دیں گے. یہ کام کے لیے تو ہم بہت آگے آتے ہیں. لائٹ کی ضرورت پڑی تو گئے 2-4 لائٹ خرید کر لائے لگا دیا. ارے بھائی روشنی تو دے دی, اس روشنی سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ روشنی سے فائدہ اٹھانے والے کہاں جمع ہوں گے؟ ان کو کیسے ہم جمع کریں گے؟ تو فرمایا گیا